اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ایک کلمے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اگر سارے کے سارے لوگ اسے کلمے کی طرف آ جائیں گے, دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے, اس ایک کلمے کی طرف آ جائیں تو سارے لوگ موحد بن جائیں گے. ایک ایسا کلمہ جو سارے انسانیت کو جوڑ سکتا ہے, اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والے کو, کلمے کا اقرار کرنے والے کو مسلم اور مومن کہا. جو اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا. بنی اسرائیل یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے, یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. قرآن میں بہت سے مقامات پر بنی اسرائیل کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارا. تو یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ, ان کا ایمان اور ان کا یقین کیا تھا کہ عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے. عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے, ان کو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیے, اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور ان کا عقیدہ ایمان کیا تھا, ان کو اللہ کا بیٹا بھی بولتے تھے, اور عقیدہ یہ بھی رکھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی, یعنی وہ مر گئے. اور اللہ کا بیٹا, اس کو موت آ گئی تو بیٹا کیسا ہوتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارا ہوتا؟ ہاں, اللہ کا بیٹا تم بول رہے ہیں اور موت بھی آ گئی, وہ مر گئی بھی بول رہے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے. ان کا ایمان صحیح نہیں ہے, غلط عقیدہ ہے. اسی طرح سے نصرانی یعنی یہ عیسائی کرسچن جن کو بولتے ہیں, ان کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے بولتے ہیں. اور پھر کیا یقین رکھتے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. اب وہ اللہ کا بیٹا اور اس کو کوئی پھانسی پہ چڑھا دے رہا ہے تو اللہ نہیں بچا سکتا. اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا تو بچا نہیں سکتا. تو لہذا یہ عقیدہ ان کا بھی غلط ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد. اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ بیوی ہے. ایک جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کو بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی سے نہیں ہے, اللہ کی بیوی سے نہیں ہے. تو یہ بیوی, ماں, باپ, اولاد, بیٹا, بیٹی, ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں. سارے انسانوں کو, ساری کائنات کو پیدا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ عقیدہ کرسچنز کا بھی غلط ہے. غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے ان کے 33 کروڑ بھگوان ہیں. 33 کروڑ بھگوان ہیں. کتنے؟ 33 کروڑ 33 کوٹلا. 33 کروڑ ان کے خدا ہے. ان کا یہ ایمان اور ان کا عقیدہ, ان کا بلیو ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کا ایک ایک خدا, ہر ایک کا ایک ایک بھگوان ان کے پاس ہے.
جو آدمی جس کی پوجا کر رہا ہے اس کا یہ ایمان ہے کہ انہوں میرے پورے کام کر دیتے ہیں. اب کوئی پتھر کو پوج رہا مثال کے طور پہ, اب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پتھر میری تمام مرادیں پوری کر دے گا, میرے تمام مشکلات دور کر دے گا, مجھے اولاد دے گا, مجھے روزی دے گا, مجھے جو ہے میری تمام ضروریات پورا کرے گا. یہ اگر یہ اس کا ایک بھگوان اس کے سارے کام کر دے رہا تو باقی 32 کروڑ 99,999,999 جو بھگوان ہے وہ بیکار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تیرا ایک بھگوان یہ سب کر دے رہا تو یہ 33 کروڑ میں باقی کے جو بچ گئے وہ سب جو ہے مطلب تیرے کہنے کے مطابق کہ وہ سب بیکار ہے. تو اسی طرح سے بدھ مت کا ماننے والا, بدھ مت گوتم بدھ کی بھی پوجا کرتے تھوڑے دنیا کے اندر, گوتم بدھ کی پوجا کرنے والے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ گوتم بدھ جو ہے عالمگیر سچائی کی تلاش میں جو ہے برسا برس جو ہے نکل گیا تھا. گوتم بدھ سچائی کی تلاش میں, بولے سچ کیا ہے, حق کیا ہے, حق کو معلوم کرنے کے واسطے انہیں نکل گیا, سالہ سالہ جنگلوں میں پھر رہا کہ حق کیا ہے. تو حق کی تلاش میں انہیں تھا, اس کو حق ملا نہیں ملا یا نہیں معلوم, مگر تم جو ہے اس کو بھگوان بنا کے تم اس کی پوجا کر رہے. جب جو انہیں حق کی تلاش میں اتنی مدت تک رہا تو وہ خود عالم کی سچائی کیسا بن سکتا, وہ خدا کیسا بن سکتا؟ جب وہ خدا کی تلاش میں نکلا, حق کی تلاش میں جب نکلا تو تم جو ہے اس کو تم نے خدا اور بھگوان بنا لیا. تو یہ گوتم بدھ کو ماننے والے بدھ مت کے لوگوں کا بھی عقیدہ اور بیلیو ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اسی طرح سے اب ہمارے مسلمانوں میں بھی دو ہے, ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم نا, سنی اور شیعہ. یہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کے ہاں 12 امام ہیں, 12 امامہ ہیں, 12 امام کو مانتے ہیں. یہ سنیوں کے 4 امام ہوتے ہیں, وہ بات بعد میں انشاءاللہ آئیں گے سمجھا. ہاں 12 امام بول پہ قلم بھی ہے, ہاں 12 امام. تو وہ 12 امام کو ملا کو بنا دی شاید ہوئے قلم, کیا ہے اس کی کہانی میرے کو نہیں معلوم. تو 12 ان کے پاس امام ہے. اب 12 میں 11 لوگ جو ہے وہ آپ کو چلے گئے, ایک امام ان کے غائب ہو گئے, مسنگ, اسٹل مسنگ. کب سے وہ 16 سال گزر گئے, اب تک ملے چلے ہوں, اب تک ملے نہیں. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ملتے, ہاں ملتے کا کہ غار میں گھس گئے کہتے, غار میں گھس گئے. ان کا نام ہی امام غیب رکھے, ان کا نام, ان کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ امام غیب. اب یہ امام غیب جو ہے وہ غیب ہو گئے, ایک غار کے اندر گھسے, قرآن لے لے کو گھسے, گھسے سو گھسنا, پھر نکلے نہیں آتا, پھر نکلے نہیں, اب پتہ نہیں نکلتے نہیں نکلتے, پھر وہیں دب گئے نہیں معلوم. تو جو گھسے اب نکل کے آئیں گے, ان لوگوں کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے, بلیو کیا ہے ان کا, ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ اصلی قرآن لے کے آئیں گے. اب یہ ہے سو قرآن نقلی قرآن ہے, وہ لوگ اس کو اصلی کمپلیٹ قرآن نہیں مانتے. شیعہ کمپلیٹ قرآن نہیں مانتے. ان کا ایمان کیا ہے؟ 40 پاروں کا قرآن ہے. وہ 10 پارے جو ہے وہ کم کر کو ان کو دیے, یہ لوگ 30 پہ خوش ہو گئے. اصل میں 40 پاروں کا ہے. وہ ہمارے امام غیب جو ہے 12ویں امام, 12 نمبر کے امام, انہوں جو ہے غیب ہو گئے, وہ آئیں گے, وہ لے کے آئیں گے. اس کے واسطے انہوں نے کیا کرتے, وہ ندیوں میں, نالوں میں, سمندروں میں چٹیاں لکھ کو ڈالتے, آ جاؤ قرآن لے کے آ جاؤ, ہمارا اصلی قرآن لے کے آؤ, ان کے چٹیاں لکھ کے اور سمندر میں ڈالتے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے. تو وہ 12 ان کے جو غیب امام غیب ہے وہ چٹیوں کو پڑھ لے رہے, یہ بھی ان کا ایمان ہے. وہ چٹی پانی میں ڈالے تو رہتی, سمندر میں ہوگی. ایک گلاس میں یہ چھوٹا باٹل میں کاغذ ڈالو, کچھ تو بھی لکھے سے پورا مٹ جاتا زمین دیر میں. اب وہ سمندر میں ڈالے کرتے, سمندر کی لہریں وہ سب بھی جو ہے سب سے بچا لیتے ہوئے, وہ بھیگے نہیں جیسا, وہ انک مٹے نہیں جیسا, وہ امام صاحب تک پہنچ نہیں. اصل غیب ہے, انہوں ملتا کہاں سے. تو اس طرح سے یہ ان کا عقیدہ ہے.
اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. جو بھی دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اماموں کے حکم پہ ہی چل رہا ہے، اللہ کے حکم پہ نہیں. نعوذ باللہ. کس کے حکم پہ؟ ان کے اماموں کے حکم پہ چل رہی ہے دنیا، یہ کائنات، پتا نہیں چلتا ان کا حکم نہیں ہوا تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اچھا، اب یہ اماموں میں کون کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم کس کو؟ 12 اماموں میں. اب پورے نامہ نہیں بس اسٹارٹ کے 2-4 نامہ میں آپ کو بتا دوں. حضرت علی پہلے امام ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پہلے امام ہیں. اس کے بعد حضرت حسن حسین، سمجھے نہیں؟ پھر اس کے بعد کاظم، پھر اس کے بعد اس طرح سے جو ہے یہ نام ہے. انشاءاللہ وہ ذہن میں میرے نہیں ہے، میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو بتاؤں، اس کی ہماری ضرورت نہیں ہے ویسے. تو یہ اماموں میں سے ہر ایک کے حکم کے مطابق، ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور پھر عقیدہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل، سب سے پختہ ایمان والے ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے جو لیڈر بنے، جو خلیفہ بنے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا ایمان ایسا ہے کہ سارے انسانوں کا، نبیوں کو چھوڑ کر کے، نبیوں کو، رسولوں کو چھوڑ کے سارے انسانوں کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ایمان ایک طرف. ایسی ایمان والی ہستی ہے. انہوں پہلے خلیفہ بنے. تو یہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیڈر بنے. سمجھے؟ تو یہ دونوں مل کے حضرت علی کی خلافت چھین لیے. اصل میں پہلے حضرت علی بننا تھا، لہذا یہ دونوں ان کے پاس سے وہ خلافت چھین لے کے لوگ خلیفہ بنے. تمہارا ایمان ہے کہ امام کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں چلتا. تو یعنی امام کو اتنے اختیارات ہے، اتنی طاقت والا ہے وہ. پھر جو ایک معمولی آدمی تمہارے سے خلافت چھین لے رہا تو اس کو نہیں بچا لے سکے. تو عقیدہ کیا ہے ان کا؟ یہ غلط ہے، باطل ہے. اسی طرح سے اب آئیے ہمارے سنی بھائی، ہمارے سنی، اب ہم لوگ سنی اب سنی میں جو ہے گروپ ہے، گروپاں ہیں، جماعتاں بنتے ہیں. اب یہ سنیوں میں ایک جماعت ہے جن کا یہ عقیدہ ہے بزرگان دین، اولیاء کرام کو ماننے والے، بزرگوں کو اور ولیوں کو ماننے والے. ماننا بولے تو کیسا ماننا؟ نبی سے زیادہ بڑھا کر کے مانتے ہو. نبی سے بھی زیادہ ان کا مقام بڑھا دیتے. نبی تو نبی، بعض وقت اللہ کے مقام پہ بٹھا دیتے. تو ایسے جو ہے سنیوں میں کچھ لوگ ہیں جو ولیوں کو اور بزرگوں کو ماننے والے. ان کا ایمان کیا ہے؟ علی حجویری ہے، وہ خزانے عطا کرتے ہیں. علی حجویری بول کے ایک درگاہ ہے پاکستان کے اندر. تو ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ خزانے دیتے ہیں. خزانے کو تو مال، پیسہ. ہاں، اب محنت نہیں کرنا بھائی. ہاں، ابھی انڈیا سے پورے لوگ وہاں چل جا سکتے ہیں. اب دیکھو کتنے لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے. جی ہاں، وہ تو نہیں مجھ سے محنت کرنا پڑتا، پیسہ کہاں سے ملتا، ہمارا پیٹ کیسا پلتا، ہمارے بیوی بچے کیسا پلتے ہیں، محنت نہیں کرے تو. بول کے ہر آدمی محنت کر رہا پیسہ کمانے. ابھی لوگ خزانے دے رہے تو وہاں جا کر خزانے لے لو، آ جانا ختم. اب اس کے بعد فقیر ہی نہیں رہتا. ہاں، فقیر ہی نہیں رہتا. اب انہوں خزانے دینا ہے. یہ ان کا عقیدہ. خواجہ معین الدین چشتی، ان کو کیا بولتے ہیں؟ غریب نواز، بندے نواز، غریب نواز. انہوں غریبوں کو نوازتے ہیں. خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اصل ان کا نام ہے. ہاں، ولی ہے، بزرگ ہے، اللہ عالم بہرحال ہے، چلو مان لیا. لیکن آدمی جب مر گیا تو اس کا معاملہ پورا ختم. انہیں کچھ بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں. میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں. آپ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں. یہ توحید کو میں تھوڑا شروع سے ذرا سمجھا لیتے جا رہا ہوں انشاءاللہ. توحید بولے تو کیا ہے یہ سنا. تو مرنے کے بعد آدمی
تو ابھی لوگ مر گئے، معین الدین چشتی بھی مر گئے، علی حجویری بھی مر گئے، قبروں میں جا کے 100 کے سالہ ہو گئے. ابھی بھی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں سنتے ہیں، انہوں دیتے، انہوں خزانے دیتے. اب یہ غریب نواز کیا دیتے ہیں؟ انہوں طوفانوں سے نجات بخش کے دیتا ہے. طوفان آ رہے بڑے، ہاں وہ طوفانوں سے تمہارے کو بچاتے ہیں. طوفانوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے. سونامی آیا تھا، آیا نہیں آیا؟ آیا نہیں؟ بچائے؟ ہاں بچائے. تو جھوٹ بول رہے لوگ، نہیں جھوٹ بول رہے لوگ. طوفان سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے. کون بچاتا؟ اللہ اکبر. اللہ بچانے کا. ایک بتو طوفان بھیجتے بھی اللہ، بچانے والوں کو بچاتے بھی اللہ، ڈبانے والوں کو ڈباتے بھی اللہ. سمجھے نہیں؟ یہ تو طوفانوں سے بچاتے انہیں. اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کا ہے بغدادوی، غوث اعظم بولتے نا، غوث اعظم. غوث اعظم نہیں بولنا چاہیے، یہ غلط ہے، شرک، اس کے اندر شرک کرتا. غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. اعظم بولے تو اعظم تو بہت بڑا. تو غوث اعظم کو تو کیا معنی ہو گیا؟ بہت بڑا مدد کرنے والا. بہت بڑا مدد کرنے والا کون جی؟ تو یہ اللہ کا نام کس کو دے دیا؟ اللہ کی صفت ہو، صفت. بہت بڑا مدد کرنے والا، مدد کرنا اللہ کی صفت ہے. تو کس کو دے دیے؟ اللہ کے ایک بندے کو دے دیے. نیک ہے، چلو مانتے ہیں ان کو، بزرگ مانتے، ولی مانتے، ماننا چاہیے. وہ اپنے دین کا علم حاصل کر کے وہ جو ہے دین کی خدمت کرے، لیکن ان کو خدا نہیں بنانا. خدا نہیں بنانا، انہوں نے بولے بناؤ ان کے. تو کیا کریے؟ شیخ عبد القادر جیلانی مصائب اور مشکلات کو دور کرتے ہیں. مصائب اور مشکلات کو دور کرتے ہیں. مصائب بولے تو تکلیفیں، مشکلات، جو بھی مشکلیں ہمارے پر آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ کون دور کرتا؟ اللہ. ان لوگوں کا کیا بول رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر پیران پیر. پیران پیر بولنا بھی غلط ہے، معلوم ہے کو؟ پیران پیر بولے تو کون ہے؟ پیران پیر. پیر بولے تو بڑے بزرگ کو پیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا بزرگ. پیروں کے پیر یعنی بزرگوں کے بزرگ، اعلیٰ سب سے بڑے بزرگ بولے. کون ہے سب سے بڑے بزرگ دنیا میں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیر اور مرشد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیر مرشد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آنی بات؟ اب ان لوگ مشکلوں کو دور کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو دور سے نزدیک سے سب کی سن لیتے ہیں. کون؟ اللہ سنتا، مگر انہوں کس کو بول رہے ہیں؟ پیرانے پیر، انہوں عبد القادر جیلانی. یہ دور سے نزدیک سے سنتے، سب کی مشکلات کو سن کے سب کی مشکلات دور کرنے والے، ٹھیک ہے، سب کی مدد کرتے نا بھائی، سب کو مشکل پریشانی جو بھی ہے سب کو بچاتے کرتے. ان کی خبر کہاں ہے معلوم؟ بغداد میں. بغداد بولے تو عراق میں. عراق میں کیا ہوا؟ جنگ ہوئی، معلوم نا بھائی؟ عراق میں کیا ہوا؟ جنگ ہوئی. عراق کی اور ایران کی جنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ معلوم بابا؟ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، اور ہم اس کے بعد میں جو ہے ایک دوسرے پہ بمہ ڈال لیے، سب بھی کر لیے، گڑبڑ ہوئی، لڑائی جھگڑے، بہت لمبی جنگ ہوئی تھی، ہو گیا. اس کے بعد میں کیا کرا؟ عراق کے اوپر امریکہ حملہ کرا. امریکہ حملہ کرا. حملہ کر کے امریکہ اوپر سے یہ جو جنگی جہاز ہوتے اس پہ سے جو ہے بمہ برسایا، عراق پہ بمہ برسایا. پورا عراق تباہ ہو گیا تھا، بہت نقصان ہوگا، جان کا مال کا نقصان ہو گیا تھا. بمہ برسائے تو ایک بم آ کے ان کی خبر پہ بھی گریا، ان کی خبر بھی ٹوٹ گئی. اس کی جو دوسروں کو مشکلوں سے بچانے والے، ان کی خبر کو نہیں بچا سکے. بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی خبر کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکے انہوں، تو لوگوں کی جو ہے ایسا بچا سکتے. تو یہ عقیدہ ان کا بھی، ایسا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے.
اسی طرح سے امام بری نام کے ایک جو ہے بزرگ ہے، وہ لوگ کھری قسمتوں کو کوٹی قسمتوں کو کھری بناتے. قسمت تمہاری خراب ہے، اچھی کر دے دیتے تم. قسمتیں بنانے والا کون؟ اللہ. قسمتیں بنانے والا کون؟ یا ان کا ایمان کیا ہے؟ یہ امام بری جو ہے یہ قسمتیں کوٹی قسمتوں کو کھری بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا ہے. اسی طرح سے سلطان باہو جن کو اولاد سے نوازتے انہوں، یہ ان کا عقیدہ ایمان کیا ہے؟ سلطان باہو جو ہے وہ اولاد سے نوازتے، اولاد دیتے، بیٹا بیٹی جو بھی مانگے آپ فوراً مل جاتا ایسا. یہ عقیدہ. اب یہاں پہ دیکھیے، اب غور کرنے کی بات ہے، جب علی حجویری نہیں تھے، علی حجویری جب نہیں تھے، دنیا میں عائش نہیں تھے، انہوں پیدائش نہیں ہوئے تھے، تو جب خزانے کون دیتا تھا؟ خزانے کون دیتا تھا؟ جب انہوں جیش نہیں پیدائش نہیں ہوئے تھے دنیا کے اندر، تو خزانے کون دیتا تھا؟ اللہ دیتا. اب بھی اللہ دیتا. اسی طرح سے جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفانوں سے نجات کون بخشتا تھا؟ اللہ بخشتا تھا. انہوں جیش نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا، انہوں دنیا میں ان کا نام نشان بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے پیدائش نہیں ہوئے تھے. تو جب جو ہے طوفانوں سے بچانے والا کون تھا؟ اللہ. آج بھی کون طوفان سے بچاتا؟ اللہ. اللہ. جب عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوئے تو جب مشکلوں سے کون بچاتا تھا؟ آج بھی مشکلیں دور کرنے والا کون؟ اللہ. تکلیفیں دور کرنے والا کون؟ کھانا دینے والا کون؟ پانی دینے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ مارنے والا کون؟ ہنسانے والا کون؟ جلانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ مارنے والا کون؟ مال دولت دینے والا کون؟ کسی کو غریب فقیر بنانے والا کون؟ کسی کو بادشاہ بنانے والا کون؟ سب اللہ. کوئی دوسرا کچھ یہ کام نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اب یہ امام بدری جب نہیں تھے تو جب قسمتوں چھوٹی قسمتوں کو کھڑی کون کرتا تھا؟ اللہ. آج بھی اللہ. تو یہ ان کا عقیدہ بھی غلط ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سب لوگ جتنے لوگوں کا ہم ذکر کریں، یہ سب لوگ اگر ایک کلمے کی طرف آئے، وہ کلمے کی طرف جو آنا، وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک کلمے جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں، وہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کے تعلیمات میں کوئی جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو انسانوں کو جو ہے ان کی روح کو جو ہے آسودگی بخشتا ہے اور ان کی جسم کو جو ہے آزادی بخشتا ہے. وہ کلمہ جب آدمی پڑھتا ہے تو دل کو سکون ہوتا ہے. ایک کافر جب یہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آتا ہے، حقیقت میں اسلام کو سمجھ کے آتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو ایک قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کو عزت بخشتا ہے. یہ کلمہ انسان کو عزت بخشتا ہے. اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیا اس کی عزت ہے. جو کلمہ نہیں پڑھا وہ تو کافر ہے. کافر کی اللہ کی نظر میں عزت ہے نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو امن، سلامتی، عدل و انصاف اور مساوات، برابری اور بھائی چارگی کی ضمانت دیتا ہے اگر آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو اس ایک کلمے کی طرف ہمیں آنا ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی عبادت کس کی کرنا؟ اکیلے اللہ کی، صرف اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بہت سے متفرق یعنی بہت سے الگ الگ معبود یہ بہتر ہیں یا ان سب پر جو ہے غالب آنے والا اکیلا اللہ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے. تو اکیلے اللہ کی عبادت کون کرتا؟ مسلمان اور مومن کرتا. اگر مسلمان اللہ کے
اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، نقص ہے، خرابی ہے. اب انہیں جنت میں جاتا، ایک اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کرے تو جاتا جنت میں نہیں جاتا. تو کیا کرنا؟ عبادت اللہ کی اکیلے کی کرنا. تو عبادتیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ سب بھی بات آتی ہے. تو اب دیکھیے قیامت کے دن جو ہے نجات آدمی کی دو چیزوں کے اوپر نجات ہوتی، وہاں اس کو جو ہے چھٹکارا ملتا، دو چیزوں سے چھٹکارا ملتا. دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ایمان، کیا ہے؟ ایک ایمان، اور دوسرا عمل صالحہ یعنی نیک اعمال. ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال. یہ دو چیزیں انسان کو وہاں پہ بچاتی، قیامت کے دن بچا کے جنت میں لے جاتے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی قیامت کے دن پہ ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. یہ 6 چیزیں ہیں ایمان کے، اس پر ایمان لانا. کیسا لانا؟ جیسا اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ویسا ایمان رکھنا. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا. خالی ایمان لا لیا آدمی، کلمہ پڑھ لیا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، بہت مالدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، میں حج کو بھی نہیں جاتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، بس ہے میرے کو اللہ جنت میں بھیجتا ہوں. تو بھیجتے نہیں بھیجتے. ایمان لانا پھر عمل بھی کرنا ہے، دو چیز. اچھا کیا ہے پوچھ رہے تھے؟ اچھا اب دیکھیے جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے ہمارا، وہ ہے توحید. اور توحید کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. توحید کا مادہ وحد سے آیا. وحد یعنی یہ وحد بولے تو احد سے آیا. احد بولے تو ایک، احد بولے تو کیا؟ عربی میں ایک کو احد بولتے، ایک کو احد بولتے، دو کو اثنین بولتے، تین کو ثلاثہ بولتے، چار کو اربعہ بولتے، پانچ کو خمسہ بولتے، چھ کو ستہ بولتے، سات کو سبعہ بولتے، آٹھ کو ثمانیہ بولتے، نو کو تسعہ بولتے، 10 کو عشرہ بولتے. ٹھیک ہے، یہ سبھی ہماری ضرورت نہیں، تھوڑا آپ لوگوں کو بتا. ہمارے کو ہونا ہے خالی احد. احد بولے تو ایک، اور اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ احد بھی ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ احد بھی ہے. عبد الاحد، اگر ہم نام رکھنا ہے تو کیا رکھتے ہیں؟ عبد الاحد. اللہ کا نام احد بھی ہے. تو اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ اکیلا ہے. اللہ. اب اللہ بولے تو کیا؟ اللہ کا اپنا نام ہے. کیا ہے وہ؟ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے بولے تو؟ اللہ. اللہ ہے. اللہ ہی کی عبادت ہوتی. ساری دنیا کے اندر عبادت اگر کسی کی کرنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے عبادت میں آتی. تو یہ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کی. اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. شرک ہے. شرک بولے تو کیا ہو؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم بولتے کیا بولو؟ کون بولتا؟ ظلم بولتے کیا ہو؟ ظلم بولے تو میں آپ کے اوپر خواہ کے آ کے آپ کو مار رہا ہوں، آپ کی غلطی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، آپ میرے کو ایک بات نہیں بولے، کچھ بھی نہیں، جا کے اٹھا کے ایک مار دیا، تو وہ میں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہوں. ان کے اوپر کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہوں. اسی طرح سے خالی کہ آپ کو میں گالی دے دیا، آپ نے میرے کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ میرے کو کوئی برا نہیں بولے، کچھ نہیں بولے، وہاں نے تکلیف دے دی، ظلم کر رہا ہوں. تو آپ کو میں اگر گالی دے دیا، یہ ظلم. بھائی ادھر غور سے سنو بیٹا،